تعلیمات اعلیٰ اخلاقی اقدار کا اظہار چاہتی ہیں، جبکہ معاشی اور گھریلو پریشانیاں اکثر حائل ہوتی ہیں۔ ایسے میں ان پریشانیوں کا تدارک کیسے ہو اور سالک اپنا تشخص کس طرح قائم رکھے؟ دیکھیے بات پھر وہ پھر کے آتی ہے تعلیمی حوالے سے اس بات کو سوچنا چاہیے۔ پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ روحانی علوم کوئی ماورائیت نہیں ہے، یہ بالکل کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے۔ لوگ سمجھتے ہیں بڑی ماورائیت ہے، ہر آدمی نہیں سیکھ سکتا، پھکو کا علم ہے چھو کر دو، ایسا نہیں ہے۔ اگر پھوکوں کا علم ہوتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں 3 سال مراقبہ نہ کرتے۔ اگر یہ پھوک کا علم ہوتا تو پیغمبروں کی بھی کوئی روایت ملتی کہ آگے کسی نے ان کے پھوک ماری؟ کسی پیغمبر 1,24,000 پیغمبروں کا تذکرہ ہے، قرآن میں 26-27 پیغمبروں کا تذکرہ ہے، کہیں کسی کے قصے میں آپ نے نہیں پڑھا ہوگا کہ جی اللہ میاں نے ایک آدمی بھیجا چھو کی اور پیغمبر ہو گیا، کہیں نہیں۔ تو جب پیغمبروں کو بھوکوں سے علم نہیں ملا تو میرے جیسے سڑے ہوئے لوگوں کو کیسے علم مل جائے گا بھائی؟ پہلے تو یہ کنسپٹ ہی غلط ہے کہ روحانیت پھوکوں کا علم ہے، یہ سازش ہے یہودیوں کی، یہ سازش ہے ان لوگوں کی جو تصوف کے خلاف ہے۔ محنت کرنی پڑتی ہے۔ اگر پھوکوں سے علم مل جاتا تو خواجہ غنی نواز 22 سال شب و روز اپنے پیر مرشد کی خدمت میں نہ رہتے۔ اگر پھوکوں سے علم ملتا تو بڑے پیر صاحب کو 12 سال تک کوٹھری میں بند نہ رہنا پڑتا۔ اگر یہ پھوکوں کا علم ہوتا تو بابا فرید کو بھی ملتا، خواجہ نظام الدین اولیاء کو بھی ملتا، بٹائی صاحب کو بھی ملتا۔ کس کو ملا بتائیے؟ کسی کی بتائیں۔ اب وہ کہتے ہیں قلندر بابا کو ملا جی علم، وہ بھی میری بیوقوفی ہوئی، میں نے لکھ دیا کہ جب انہوں نے 3 پھوکے مار دی اور یوں ہو گیا اور عرش ہو گیا، جو میں نے ان کی زبانیں سنا میں نے لکھ دیا۔ اب میں نے اردو قلندر بابا سے پوچھا کہ صاحب یہ آپ کا تو بڑا جلدی کام ہو گیا 3 پھوکوں میں، تو انہوں نے فرمایا بھائی ان 3 پھوکوں کے ساتھ 40 سال لگے ہوئے ہیں، 40 سال نزا کے عالم میں رہا ہوں تب اللہ کی یہ مہربانی ہوئی ہے۔ اب میں نے ان سے پوچھا تھے 40 سال میں نے لکھا نہیں، اب میرے پاس خط آتی تھی، ہمیں تو وہ 3 پھوکے مار دو جو قلندر بابا کے ماری تھی۔ اب ایک آدمی نے چراغ بنایا، اس میں تیل ڈالا، اس میں بتی ڈال دی، اب دوسرے آدمی نے اس نے جلا دیا، تو آپ تو یہ کہیں گے وہ اس نے بتی اس طرح لگائی، روشنی ہو گئی۔ ارے بھائی پہلے وہ کمہار مٹی لایا کہیں سے، پھر اس کا ٹکڑا بنا، پھر وہ پکا، پھر وہ روئی پیدا ہوئی زمین میں، اس روئی کی پتی بنی، سرسوں پیدا ہوئی زمین میں، سرسوں کو کولو میں پیس کے اس کا تیل نکالا، اب وہ تیل اس میں پڑا، بس کتنا آپ دیکھیں کتنا لمبا حساب کتاب ہے، اب اسے دیش سلائی لگا دی، تو دیش سلائی لگا کے روشنی ہو گئی، لیکن چراغ کیسے بنا، بتی کیسے بنی، تیل کہاں سے آیا، یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے۔ اب انسان چونکہ آسان پسند ہے وہ کہتا ہے بس یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے، اب اس کے بعد نہ چراغ ہے نہ تیل ہے نہ بتی ہے، کرے جو دیش سلائی لگا دو، بھائی کہاں لگا دی دیش سلائی؟ تمہارے دماغ میں لگا دی دیش سلائی۔ تو یہ جو گھریلو پریشانی ہے کو سن لیں۔ اب پھر وہی بات ہے، وہی تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، ابھی میں نے آپ کو مثال دی 10 سال کے بچے کی، 8 سال کے بچے کی۔ اگر آپ کی گھریلو پریشانیاں ہوں گی تو وہ روحانی علوم میں کیا، وہ تو آپ کو گھر کے سارے ہی معاملات میں پریشان کریں گے۔ اگر کوئی خاتون گھر میں پریشان ہے وہ تو کھانا بھی صحیح نہیں پکا سکتی، کبھی نمک زیادہ ہو جائے گا کبھی مرچ زیادہ ہو جائے گا، وہ صفائی بھی نہیں رکھ سکتی، پاگلوں کی طرح باغ مجھے یہ وہ ایسی پھرے گی پاگلوں کی طرح۔ صفائی رکھنے میں بھی ضروری ہے کہ آپ کا دماغ پرسکون ہو۔ تو روحانیت، معاشی پریشانیاں روحانیت کو متاثر کرتی ہے، تو یہ دنیا داری کو متاثر نہیں کرتی۔ بات پھر وہی پھر کیا آتی ہے،
اگر آپ کا ذہن یکسو ہے، اگر آپ کی کوئی مرکزیت ہے، تو آپ روحانی علوم بھی سیکھ سکتے ہیں اور آپ دنیاوی علوم بھی سیکھ سکتے ہیں۔ مرکزیت چاہیے۔ اب مرکزیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کوئی خاتون آئی میرے پاس کہ جی یوں ہے وہ ہے فلاں پتہ نہیں کیا آگے باتیں کرتے، نہیں، بعد میں کہنے کہ جی میری تو جان بھی حاضر ہے، میں تو آپ کے اوپر نثار ہونے آئی ہوں۔ میں نے کہا بی بی 20,000 کا خرچہ ڈال لیجیے میرے اوپر، تم مر جائے گی تو میں کفن دفن میں کہاں سے لاؤں گا 20,000 روپے؟ تیرا تو فائدہ ہی فائدہ ہے، تو نے مرنے میں مجھے اس نے دیکھا۔ بات مرکزیت کی ہے۔ اگر آپ کے اندر دیکھیے بچے میں بھی اگر اسکول کی مرکزیت نہ ہو، بچہ مس کی بات نہ مانے، ٹیچر کی بات نہ مانے، وہ پڑھ لے گا؟ تو اگر کوئی روحانی آدمی اپنے استاد کی بات نہیں مانتا، وہ کہتا ہے مراقبہ کرو، وہ کہتا ہے سبق پڑھو، وہ کہتا ہے نماز کی پابندی کرو، وہ کہتا ہے روزہ رکھو، آپ کچھ بھی نہیں کرتے۔ اگر آپ کو معاشی پریشانی نہیں ہوگی تب بھی کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ اور کوئی معاشی پریشانی نہیں ہے بھائی، معاشی پریشانی خود ساختہ ہوتی ہے۔ آپ جتنی چادر ہے اتنے پیر سمیٹ لیں، جب چادر چھوٹی ہو پیر سمیٹ لیں، جب چادر بڑی ہو پیر لمبے کر دیں۔